اسی بچے سے پوچھ لو یہ کیسے پیدا ہوا، اسی بچے سے پوچھ لو کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ بگڑ گئے، اور پتہ کیوں بگڑے؟ انہوں نے کہا کیف نکلم، اے مریم ایک تو یہ حرکت کہ بنا شوہر کے بچے کو جنم دینا، اور اوپر سے اس طرح ہمارا مذاق اڑانا کہ اشارہ کر رہی ہو اس بچے سے پوچھو۔ بھلا گود میں جو مہینے ڈیڑھ مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی بولا ہے، اور تو ہمیں کہہ رہی ہے نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ بچے سے پوچھو۔ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں، ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں؟ یہ بچہ ہے، نو مولود بچہ ہے، اور یہ کیسے ہماری بات کا جواب دے گا؟ مریم یہ تو کس طرح ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہاں علماء کرام نے اور تفاسیر میں بہت سی روایات لکھی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بی بی مریم اس وقت سید عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب قوم کے لوگوں نے یہ پوچھا تو اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پی رہے تھے، اور جب قوم نے کہا کیف نکلم، یہ دودھ پیتا بچہ کیسے ہماری بات کا جواب دے گا، تو آپ نے فوراً دودھ چھوڑ کر فوراً جواب دیا۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ آپ دودھ نہیں پی رہے تھے، ویسے لیٹے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر جواب دیا، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ حقیقت حال اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے، اور جواب کیا دیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ۔ کیا زبردست جواب دیا ہے! یہ پہلا بول ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پہلے ہی بول میں آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ قیامت کی صبح تک اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہنا اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ۔ یہ پہلا کلام ہے آپ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اور یہ عیسائیوں کو پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ خدا تو غلام نہیں ہوا کرتا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوں، یعنی میں مخلوق ہوں، خالق نہیں ہوں۔ اور عیسائیوں کے بھی بڑے مختلف عقائد ہیں، اور ان کا ایک عقیدہ تثلیث کا ہے۔ تثلیث کا معنی وہ تین خدا مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تین خداؤں میں سے ایک خدا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کی زبان مبارک سے پہلا ہی جو جملہ نکلوایا وہ ایسا پاورفل اور ایسا زبردست جملہ ہے کہ جس میں ہر لحاظ سے عقیدے کی اصلاح کا پہلو ہے، اور یہ بتایا کہ میں خالق نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام ہوں۔ اور اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے آتانی الکتاب، کہ مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیّا، اور مجھے ایک نبی اور پیغمبر بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے ایک اور بڑا عجیب جملہ فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میرے وجود میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا میرے وجود سے برکت ہی برکت پھوٹے گی، میرے وجود سے برکت ہی برکت ظاہر ہوگی، میرے وجود سے برکت ہی برکت نکلے گی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی برکت ہی ہے نا
کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، کوئی مادرزاد اندھا نظر آتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، یا کوئی بیماری میں جکڑا ہوا کوئی نظر آتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجود کی برکت تھی۔ اور آپ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔